صلی علی أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما 31 سے قل کہہ دیجئے من کون یرزقکم رزق دیتا ہے من السماء سے والارض اور سے کون لیکم مالک ہوتا ہے السمع کانوں والابصار آنکھوں کا ومن اور کون یخرج نکالتا ہے الحی زندہ کو من المیت ویخ اور نکالتا ہے المیت مردہ کو من الحی زندہ سے ومن اور کون یدبر تدبیر کرتا ہے امر کام کی فا تو سا ضرور یقولون وہ کہیں گے اللہ اللہ فقل تو کہہ دیجئے کیا فا بلا لا نہیں تتقون تم ڈرتے تم تقوی اختیار کرتے پچھلی آیات کے اندر بتوں کی پوجا کرنے اور شرک کے بارے میں تفصیلی ذکر کیا اب ان کے دلائل ہیں توحید کے ساتھ میں کچھ دلائل پیش کیے جا رہے ہیں اور اللہ نے اس آیت کے اندر 4 دلائل جو ہے رکھے ہیں کہ ان کے ذریعے ان لوگوں کو شاید کہ جب ان سے سوال کیا جائے اور ان کے اندر سے حقیقی جواب آئے تو ان کا ضمیر ان کو جھنجھوڑے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ تبلیغ آپ پر اثر انداز نہیں ہوتی لیکن جب آپ کے اندر سوال پیدا کر دیا جاتا ہے تو پھر آپ تدبر کرنے لگتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں اور آپ خود ہی سچی بات کہنے لگتے ہیں تو آپ کو حقیقت کی سمجھ آ جاتی ہے سمجھانے کا ایک انداز ہمیں یہاں انداز بھی اپنانا چاہیے اللہ کہتے ہیں ان سے پوچھئے پہلی دلیل ان سے پوچھئے یہ زمین اور آسمان کس نے پیدا کیے آسمان سے بارش برستی ہے کون برساتا ہے اور زمین سبزہ اگاتی ہے زمین کے اندر مشینری نہیں ہے اور یہ زمین کے اندر سے یہ سبزہ یہ پھل یہ پودے یہ رزق کی صورت میں تمہیں کون عطا کرتا ہے ہر زستی ہر چاہے وہ رزق آسمان سے آتا ہو تو اس سوال تو اپنی جگہ اگلا آنکھوں کا مالک کون ہے تو سننے کی سماعت کس نے دی چاہے تو تمہیں بہرا کر دے تو کیا تم اپنے اس بہرے پن کو ختم کر سکتے ہو یہ الگ بات ہے کہ تم مدد لے لیتے ہو لیکن اپنی سماعت کو واپس نہیں لا سکتے تم بل ابصارا اور اگر یہ بصیرت تمہیں علم چیزوں کے ذریعے انسان اندر انسان علم اعضاء یہ چیز دیکھتا ہے دوسری جو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پوچھئے کہ کس نے ان دونوں چیزوں کو پیدا کیا انسان کے ان حواس کو کس نے عطا کیا یہ دونوں کس کے قبضے میں ہے
تیسری چیز جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہاں پہ موت اور زندگی کی بات ہے. وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون ہے جو نکالتا ہے زندے کو مردے سے. یعنی وہ کون سی ذات ہے جس نے ایک مردہ نطفے سے زندگی بخشی اور انڈے سے ایک پرندہ پیدا کیا، بیج تھا، مردہ تھا، اس سے لہلہاتے کھیت پیدا کیے، درخت پیدا کیے. ایک کافر ہے وہ مردہ ہے، اس سے مومن پیدا کیا. یہ سب کام کون کرتا ہے؟ ذرا سوچئے، یہ سب چیزیں کون، یہ پورا نظام کون چلا رہا ہے؟ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردہ کو، زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندے سے. یعنی جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو انسان زندہ خالق میں ہوتا ہے اور پھر انسان مردہ ہو جاتا ہے. تو یہ سب کام کون کرتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور تدبیر کون کرتا ہے؟ پوری کائنات کے ہر معاملے میں تدبیر، ہر معاملے کا حکم کون دیتا ہے؟ نہ اس میں کوئی خرابی ہے، نہ کوئی حادثہ ہے، ہر چیز پرفیکٹ ہے. آپ ایک ایک چیز پہ غور کریں، ایک ایک چیز کو دیکھیں، ہر چیز کے پیچھے حکمت ہے، ہر چیز کے پیچھے پوری پلاننگ ہے. کبھی سورج لیٹ نہیں نکلتا، جب غروب ہوتا ہے تو اپنے وقت پہ غروب ہوتا ہے. موسم اپنے وقت پہ آتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں تو ہواؤں کی بھی جو جیسے اللہ نے ان کو مسخر کیا اور جیسے وہ چلتی ہیں وہ بھی ایک پوری پلاننگ کے ساتھ. یدبر الامر، پہلی تین چیزیں بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں، لیکن ان تین چیزوں کو خاص طور پر بتایا گیا ہے. یدبر الامر میں ہر چیز، ہر معاملہ، تدبیر کا ہر کام، یہ سب کون کر رہا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے یہ سارے کے سارے کام کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. اور یہ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا، اس وقت کے کافروں کا، مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ سب کام اللہ کرنے والا ہے. لیکن انہوں نے ساتھ جو شریک بنائے ہوئے تھے نا، وہ اس لیے بنائے تھے کہ یہ اللہ سے ہماری سفارش کرتے ہیں یا اللہ کی مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آج کا مسلمان بھی اللہ کو ہی ان سب چیزوں کا مالک سمجھتا ہے. لیکن اگر وہ کسی کو اپنا وکیل سمجھتا ہے یا بزرگ سمجھتا ہے یا وسیلہ سمجھ کے مانتا ہے تو اس سے وہ شرک کی سیڑھی چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. کوئی بھی مخلوق جس کو آپ تصرف کا اختیار دے دیتے ہیں، جس کو آپ تدبیر کا اختیار دے دیتے ہیں اور اپنا وکیل سمجھ کر اس کو ماننے لگتے ہیں تو اس سے شرک ثابت ہو جاتا ہے. اس لیے گو اللہ کے برابر کسی کو نہ بھی سمجھا جائے، اللہ کے کام جو اللہ کر رہے ہیں صفات میں آپ شریک ٹھہرا لیں تو بھی انسان شرک کی سیڑھی چڑھ جاتا ہے. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اگر تم کہتے ہو کہ واقعی یہ کام اللہ کرتے ہیں تو پھر تم کیوں نہیں ڈرتے اللہ سے؟ پھر تم کیوں یہ اختیارات دوسروں کو دے رہے ہو؟ جب سب کام کا اختیار اللہ کے پاس ہے تو پھر کیوں دوسروں کے در پہ جا کے اپنی جبیں جھکاتے ہو؟ پھر کیوں دوسروں کے در پہ جا کر اپنے اندر کی جو ایک سیلف ریسپیکٹ ہے اس کو ٹھیس پہنچا رہے ہو؟ یہ صرف ایک انسان، ایک ہستی کے آگے جھکانے والی ہے، وہ کون ہے؟ اللہ. اللہ کے علاوہ اپنے آپ کو کسی کے آگے نہیں جھکاتے. اس آیت کے اندر سے جہاں پہ ہمیں شرک کی تردید مل رہی ہے اور شرک کے بارے میں اور توحید کے بارے میں ایک بہت اچھی مثال مل رہی ہے، اسی طرح ہمیں اللہ کے انداز بیان سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہمارا سامنا کسی ایسے مشرک کے ساتھ ہو جاتا ہے جو بات کو نہیں سمجھتا تو اس کو سوال کرنا چاہیے، اس کو سوالوں کے ذریعے سمجھائیں کہ پوچھو خود سے، بتاؤ یہ کام کون کر رہا ہے، فلاں کام تیرا کس نے کیا، تجھے فلاں وقت میں کس نے نجات دی،
تمہاری اتنی پیاری تقدیر کس نے بنائی ہے؟ تو جب آپ اندر جنگ پیدا کر دیتے ہیں نا کسی بھی انسان کے، تو کہیں نہ کہیں اس کو حق مل ہی جاتا ہے بعض اوقات. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں یہاں پہ ایک تو اندازے بیان کی بھی سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ کا انداز کتنا پیارا ہے دلائل دینے کا، ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ دلائل دیے جا رہے ہیں. اور دوسرا کہ انہی کے جواب سے ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم واقعی کہتے ہو کہ حق بات یہ ہے تو پھر اللہ کی مانو بھی. فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، بس یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، جو سچا رب ہے. اس کے علاوہ جو باقی معاملات تم کرتے ہو وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ باطل ہیں. ثابت شدہ بات ہے، سچی بات، یعنی تمہارے رزق اور موت اور حیات اور تمہارے جسم کا مالک خالق، تمہاری تدبیر کرنے والا، پوری کائنات کو چلانے والا. جب تم اللہ کو مان ہی لیتے ہو تو جان لو تمہارا سچا اور ثابت شدہ حق رب صرف یہی اللہ ہے. اب کوئی بھی چیز ہو یا تو وہ حق ہوگی یا پھر باطل ہوگی. تو حق کے مقابلے میں دوسری چیز کیا ہے؟ باطل. تو جب اللہ کا رب ہونا حق ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ جن کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو وہ حقیقتاً پھر کیا ہے؟ باطل ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ بھی حق اور ہمارے کانسیپٹ جو ہم نے دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنی احساسات عقیدے کے لحاظ سے جوڑے ہوتے ہیں وہ بھی سچ ہیں. چیز ایک سچ ہوتی ہے اور دوسری کیا ہوتی ہے؟ باطل ہوتی ہے. اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، کہ تو کیا کچھ ہے بعد حق کے سوائے گمراہی کے. تو اس ایک جملے سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیشہ حق ایک ہی ہوتا ہے. اور یہ بات جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ جو جہاں لگا ہوا ہے اسے لگا رہنے دو. کیا فرق پڑتا ہے کہ کسی نے یہ کام کر لیا، چاہے اختلافات آئے جاتے ہیں، میری بات بھی ٹھیک ہے، سامنے والے کی بھی ٹھیک ہے، مختلف فرقے ہیں، سب فرقے ٹھیک ہیں اور سب اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، سب کو اجر و ثواب ملے گا، سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو یہ ایسی باتیں جو ہم اکثر کہہ دیتے ہیں اور اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے تو اتحاد بگڑ جاتا ہے. تو یہ آیت ان سب باتوں کے خلاف ہے. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ، حق کے بعد إِلَّا الضَّلَالُ، سوائے گمراہی ہے. حق کے مقابلے میں دوسری راہ گمراہی ہے. دو راہیں ہیں، دونوں ایک دوسرے کی متضاد ہیں، تو کیا دونوں راہیں ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ بالکل بھی نہیں نا. مختلف مسائل ہیں، اختلافی مسائل اکثر آپ کو ملتے ہیں، تو ان میں سے ایک صحیح ہوگا یا ایک غلط ہوگا. دونوں تو ٹھیک نہیں ہو سکتے. اگر ہم دونوں کو ٹھیک کہنا شروع ہو گئے تو اسلام کی اصل تصویر کو بگاڑ دیں گے. مثلا ایک گروہ کہتا ہے کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور دوسرے گروہ کی بات یہ ہے کہ صرف انگور اور کھجور کی بنائی ہوئی شراب حرام ہے اور باقی ساری نشہ آور چیزیں حلال ہیں. تو کیا دونوں کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ کیا دونوں کی بات حق ہو سکتی ہے؟ ان میں سے کسی ایک کی بات سچی ہے اور کسی کی غلط ہے. تو ہمیں حق کی طرف، جب ہمیں پتہ ہوگا حق کے مقابلے میں دوسرا رستہ گمراہی ہے، تو ہی ہم حق کی جانب بڑھیں گے اور حق کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. اگر ہم یہ کہیں گے کہ نہیں دونوں ٹھیک ہیں تو پھر معاملات خراب ہو جائیں گے. مثلا ایک گروہ کہتا ہے کہ اجرت پہ لا کر کسی عورت سے زنا کریں تو اس پر حد ہے، یعنی اس کو سزا دی جائے گی. اور دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ اجرت پہ لائی ہوئی عورت سے زنا کرنے پہ کوئی حد نہیں، کیونکہ اس کی رضامندی اس میں شامل ہوتی ہے. تو دونوں درست ہو سکتے ہیں؟ کیا دونوں جو احکامات ہیں، دونوں مسائل ہیں جو مختلف گروہوں نے اپنے اپنے لحاظ سے قائم کیے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ دونوں میں سے تو ایک ٹھیک ہوگا اور وہ والا ٹھیک ہوگا جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہے. تو اس لیے جس طرح زمین آسمان میں فرق ہے، اس طرح حق اور باطل میں فرق ہے.
حق اور باطل کو وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، حق اور باطل کو آپس میں خلط ملط نہیں کرنا چاہیے. ان میں ایسے ہی تضاد ہے جیسے صبح اور شام میں ہے. جیسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے صبح اور شام میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی تو ہے. صبح کو روشنی ہے اور شام کو تاریکی. اسی طرح حق جو ہے وہ روشنی ہے اور گمراہی کیا ہے؟ تاریکی. تو دو باتیں جو ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں وہ کیسے ایک ہو سکتی ہیں؟ اس لیے اس آیت سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ نظریہ جو آج ہم پیش کرتے ہیں کہ چھوڑ دو، لوگ جو کام کر رہے ہیں انہیں کرنے دو، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہمیں اپنی جو اپنی راہ ہم نے چوز کی ہے ہماری وہ ٹھیک ہے، ان کی وہ ٹھیک ہے، بس آگے کوئی معاملہ نہیں کرنا. بالکل ایسا نہیں سوچنا. بعض اوقات اپنے آپ کو بھی جھنجھوڑ کے چیک کرنا ہے کیا میری بات ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، جو میں سمجھ رہی ہوں یا جو میرے نظریات ہیں، جو میرے عقیدے ہیں وہ ٹھیک بھی ہیں کہ نہیں. فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تو تم کہاں، یہ ظرف مکاں بھی ہے اور ظرف زمان بھی ہے انا، اس لیے اس کے دو میننگز کیے گئے ہیں. کہاں، کدھر تم پھرے جا رہے ہو. اگر تمہیں واقعی سمجھ میں آ گیا ہے کہ ربکم الحق، کہ اللہ تمہارا سچا رب ہے، تو پھر کس طرف تم پھر رہے ہو؟ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ جب ساری چیزیں واضح ہو گئی ہیں تمہارے سامنے، ایک ایک چیز کھول کر اللہ نے تمہارے سامنے رکھ دیا، تو پھر تم کیوں ادھر ادھر گھومتے جا رہے ہو؟ کذالک حقت کلمۃ ربک، اسی طرح حق ہو گئی بات آپ کے رب کی، علی الذین، ان پر جنہوں نے فسقوا نافرمانی کی، انہم لا یؤمنون، بے شک وہ ایمان نہیں لائیں گے. جس طرح اللہ کا رب ہونا ثابت ہو گیا، جس طرح یہ ثابت ہو گیا کہ حق کے بعد گمراہی کے سوا کوئی رستہ نہیں ہے، یا حق کا رستہ ہے یا گمراہی کا، اسی طرح اللہ کی یہ بھی بات حق ہو گئی ہے، ثابت ہو گئی ہے کہ ایسے لوگ بالکل بھی ایمان نہیں لائیں گے جو نافرمان ہے، جو فاسق ہے. یہاں پہ کافر نے استعمال کیا، فاسق، فاسین قاف، اس کا روٹ ورڈ ہے. اور فسق کہتے ہیں کھجور کا اپنے چھلکے کو پھاڑ کر باہر آنا. تو جب انسان حدود اللہ کو پار کر دیتا ہے، سرکشی پر اتر آتا ہے، جس کے دل میں ڈر نہیں ہوتا، جو حدیں پار کرتا ہے، جو پھلانگ کر باہر نکلتا ہے، ایسا بندہ کبھی بھی ایمان نہیں لا سکتا. جو جان بوجھ کر ضد اور سرکشی میں مبتلا ہو جاتا ہے، ہاں وہ اہل کتاب میں سے ہے، ہاں وہ کافروں میں سے ہے، ہاں وہ کلمہ گو مسلمان میں سے ہے، ہاں وہ منافق ہے. کوئی بھی انسان کسی بھی مسلک سے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، جب اس کے دل میں سرکشی اور ضد آ جاتی ہے، جب وہ حدود کو پامال کرنے پر اتر آتا ہے، تو آپ اس کو جتنی بھی سچی باتیں بتا دیں وہ کبھی بھی ایمان نہیں لا سکتا. یہ بات اللہ نے ثابت کر دی ہے، حق بات ہے. شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یعنی چونکہ اللہ کا علم جو ہے وہ کامل ہے، اور اللہ کے علم میں تھا کہ یہ لوگ سرکش و نافرمان ہوں گے، اس لیے اللہ نے ان کی قسمت میں ایمان ہی نہیں لکھا ہوتا، کیونکہ اللہ کو پتہ نا کہ ان کے فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. کامل علم ہے اللہ کے پاس. تو ایسے بندوں کے مقدر کے اندر، نصیب کے اندر ہی نافرمانی لکھ دی جاتی ہے، ان کے فسق کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے. پھر دوبارہ سے جھنجھوڑا جا رہا ہے، کل کہہ دیجئے، حل کیا ہے، من شرکائکم، تمہارے شریکوں میں سے کوئی، کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے، من یبدأ، جو ابتدا کرتا ہے الخلق، تخلیق کی، ثم یعیدہ، پھر وہ لٹاتا ہے اسے. کوئی ایسا ہے؟ قل کہہ دیجئے، اللہ، اللہ، صرف اللہ، یبدأ الخلق ثم یعیدہ، وہ ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، پھر وہ لٹائے گا اسے. فَأَنَّا، تو کہاں، تو کدھر، تُؤْفَكُونَ، پھیرے جاتے ہو. تُؤْفَكُونَ
افکن کا ہے. افکن سب ہے کسی کو کسی چیز سے پھیر دینا، یعنی اپنی رائے سے کسی کو پھیر دینا. اس کا مطلب الٹ کر دینا بھی ہوتا ہے. اسی لیے جھوٹ اور بہتان کو بھی افکن کہتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی حقیقی بات جو ہے وہ الٹ دی جاتی ہے، پھیر دی جاتی ہے. ایک انسان دوسرے انسان کو اپنی باتوں میں لگا کے تو حقیقت سے دور کر دیتا ہے. تو اس میں بھی سننے والوں کو اصل بات سے پھیر دیا جاتا ہے. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم سب کچھ سن رہے ہو، دیکھ رہے ہو، پھر تم کہاں پہ پھیرے جاتے ہو؟ کس جانب تمہارا سفر ہے؟ کس مقابلے کی طرف کس مقابلے کے لیے تم تیار ہو رہے ہو؟ ہر چیز کی وضاحت ہے. اللہ ان سے کہتے ہیں ان سے پوچھئے تمہارے شریکوں میں سے کون ہے جو ابتدا کرتا ہے پیدائش کی. یعنی ایک ہوتا ہے چیز، بنی ہوئی چیز سے چیز بنانا، جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزوں سے چیزیں بناتے ہیں. ایک ہوتا ہے تخلیق کی ابتدا، یعنی پانی کس نے بنایا؟ پانی کی مدد سے ہم کتنی چیزیں بنا لیتے ہیں. گندم، فصل کس نے بنائی؟ ہم اس کی وجہ سے چیزیں بناتے ہیں نا، لیکن گندم تو نہیں پیدا کر سکتے. تو پہلی تخلیق کی ابتدا کون کرتا ہے، اور پھر اسے دوبارہ کون بنائے گا؟ جیسے دنیا کے اندر ہم آئے ہیں، ہم مر جائیں گے، دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے سامنے کھڑا کریں گے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا جواب خاموشی میں ہی ہوگا، وہ خاموشی اختیار کریں گے. اور آپ خود ہی کہہ دیں کہ یہ سب کام کرنے والا صرف اللہ ہے. اگر کوئی شریک ہے تو نام لو اس کا، ڈر کیوں رہے ہو؟ نام ظاہر کرو. جو لوگ شرک کرتے ہیں ان سے پوچھئے کون پیدا کرتا ہے گندم، کون پیدا کرتا ہے یہ فصل، یہ پانی کس نے بنایا، یہ درخت کس نے بنائے؟ چلو تم ان کو اللہ کا شریک مانتے ہو نا، چلو آج ہم تمہیں ایک چیلنج دیتے ہیں. یہ چیلنج یہ ہے کہ تم ایک نیا بیج لے کے آؤ اور اپنے کسی شریک کو کہو کہ اس کو پیدا کرے. اللہ مٹی میں اگاتا ہے پودے کو، تو تم بھی اگا کے دکھاؤ. تم مٹی کے بنا کوئی پودا یا درخت اگا کے دکھاؤ، اپنی تخلیق کرو نا، کوئی نیا انداز اپناؤ. تو آپ کو ہمیشہ آگے سے جواب خاموشی کا ملے گا. اکثر ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ دلائل دیتے ہیں، سامنے والے کو ہٹ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے پاس چونکہ جواب نہیں ہوتا تو وہ اکثر آپ کو آگے سے رسپانس ہی ملتا ہے تمہارے اندر تو بد اخلاقی آ گئی ہے، بد زبانی آ گئی ہے، یا پھر خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے اور معاملے کو کسی دوسری جانب پھیر دیا جاتا ہے. جب آپ دلائل مانگتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں کیا پتہ دلیل کہاں سے لائیں، ہمارے باپ دادا سے آباء و اجداد سے سب یہی کرتے آ رہے ہیں، ہم نے بھی یہی کرنا ہے. تم آگے ہمارے گھر میں ایک نئی دین کو ہمیں سکھانے کے لیے، ہمیں نہیں پتا کیا ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ سب یہ نہیں جانتے تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ کیا سچ ہے، کیا ان کے پاس علم نہیں تھا؟ ایسی باتوں سے حق بیان کرنے والے کو چپ کروا دیا جاتا ہے. آپ نے بہت ادب اور احترام کے انداز میں باتوں کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہوتی ہے، ایسی چیزیں جس سے آپ کا ایمان بھی سلامت رہ سکے. اور عاجزی، حکمت اور بات میں اختصار ہو. بات جتنی مختصر ہوتی ہے اتنی اثر رکھتی ہے. ہمارا کام صرف ہٹ کرنا ہوتا ہے، اگلا کام اللہ کا ہے. ہمارا کام صرف جھنجھوڑنا ہوتا ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. ہمارے معاملات پتہ کیا ہوتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جب تک اگلا بندہ ابھی ایمان نہیں لائے گا ہم نے چپ نہیں ہونا، ہم نے اپنی بات کرنے نہیں چھوڑنی، ہم نے اس کی انا کو ٹھیس پہنچا کر اتنا مجبور کر دینا ہوتا ہے کہ وہ بندہ ضد میں آ کے حق بات کو سمجھ کر بھی نہیں مانتا. آپ اللہ کا انداز دیکھیں، صرف ہٹ کیا جا رہا ہے، جھنجھوڑا جا رہا ہے، ان کی نظر کو ان پہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ ہی ہے جو ابتدا کرتا ہے تخلیق کی اور پھر وہی لٹائے گا. ان کے پاس کوئی ایسا نام نہیں ہوگا
اپنے شرکا میں سے جس کا وہ نام لے کر بتا سکے کہ فلاں ہمارا بت یا فلاں بزرگ یا فلاں وکیل جو ہے ایسا کر سکتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں جب تم سب جانتے ہو تو اس کے بعد تمہیں کیسے گوارا ہوتا ہے کہ سیدھا رستہ چھوڑ کر توحید کو چھوڑ کر صاف گمراہی یعنی شرک کی طرف پھیر دیے جاؤ، جو سراسر افک ہے، جو سراسر کیا ہے، جھوٹ ہے. تو کیسے گوارا کر لیتے ہو سب کچھ جان کر بھی؟ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تو کس طرف پھرے جا رہے ہو؟ ایک بار رک کر سوچو. اور بہت خوبصورت آیت، قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُمْ، کہہ دو، اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہیے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے مَن یہدی، جو رہنمائی کرتا ہے الی الحق، حق کی طرف. اس آیت کے اندر یہدی ہا دال یا کے روٹ ورڈ سے نا مختلف لفظ آ رہے ہیں، اور ایک ہے یہدی، ایک ہے یہدی، اور ایک یہدا. روٹ ورڈ سب کے ایک ہے اور بیسک ان کا بیسک مین کی ایک ہے ہادایا. ہادالیا کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ کی نظر میں؟ آپ کے پاس جتنا نالج ہے، ہدایت تو اس کو کہتے ہیں، لیکن اس کا لغوی مطلب کیا ہوگا ہادالیا کا؟ بتائیے کیا میننگ ہے اس کا؟ سر ہم یہی کہتے ہیں نا، رہنمائی کرنا، ہدایت، یا پھر دکھانا، رستہ دکھانا، روشنی. جی آج ہم اس کا اصل مطلب دیکھتے ہیں. جب یہ ہدایت نہیں تھی تب بھی یہ لفظ تھا. زمانہ جاہلیت میں، زمانہ جاہلیت کے بعد یعنی جب اسلام آیا تو تب ہدایت کا لفظ استعمال ہوا نا، رہنمائی کے لیے، گائیڈنس کے لیے. لیکن اس سے پہلے بھی تو یہ لفظ موجود تھا، اور اس لفظ کو جو عربی تھے وہ کیسے استعمال کرتے تھے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے موومنٹ، نقل و حرکت. ہادال یا کا جو روٹ ورڈ ہے اس کا میننگ ہوتا ہے نقل و حرکت، موومنٹ. عرب جب کسی عورت کو ڈولی میں ڈال کر اس کے شوہر کے گھر منتقل کرتے تھے تو وہ ایک جملہ استعمال کرتے تھے، اہدیت المرأۃ الی زوجہا ہدن. عورت کو اپنے شوہر کے گھر سے اپنے شوہر کے گھر منتقل کر دیا گیا. پھر اسی طرح یہی لفظ ہدیہ، ہدیہ آپ نے پڑھا قربانی کا جانور، اور یہ کس قربانی کا جانور ہے؟ جو حاجی حج کے موقع پر حرم کی طرف لے کے جاتے ہیں، یعنی اسے خریدتے کہیں اور سے ہیں اور یہ نقل و حرکت کر کے پھر اس کو حرم تک لے جاتے ہیں. تو اس جانور کو، قربانی کے جانور کو کیا کہا جاتا ہے؟ حج. پھر اسی طرح اسی روٹ ورڈ سے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عربک لینگویج میں، ہدیہ. ہدیہ کسے کہتے ہیں؟ تحفے کو. اور تحفہ بھی نقل و حرکت کرتا ہے، یعنی آپ کے پاس ہوتا ہے، آپ اسے خریدتے ہیں، حرکت کر کے آپ کے پاس آیا، پھر آپ اپنے پاس سے وہ ہدیہ دوسرے کو دیتے ہیں. تو موومنٹ ہو رہی ہے نا، ایک سے دوسرے کے پاس چیزیں جا رہی ہیں، انتقال ہو رہا ہے. پھر ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے جو آدمی دو آدمیوں کے سہارے پہ چلتا ہے، تو اس کے لیے ایک جملہ یوز کیا جاتا ہے، جاء فلان یہادی بین اثنین، یعنی یہ فلاں آدمی دو آدمیوں کے سہارے آیا، یعنی خود سے چلا نہیں تھا جا رہا، تو دو آدمیوں نے اس کو سہارا دیا اور ان کے سہارے چل کر آیا، اٹھا کر لے آیا گیا اس کے. تو کوئی بھی چیز خود بخود موو نہیں کرتی. جیسے آپ کے پاس اگر پین پڑا ہے تو آپ پین کو اٹھا کر کسی دوسری جگہ پہ رکھتے ہیں تو وہ موو کر رہی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی بک پڑی ہے یا کوئی بھی چیز جو آپ کے سامنے ہے، پنکھا ہے تو وہ اس کی موومنٹ خود نہیں ہے، آپ اس کو پیچھے سے آن کرتے ہیں تو اس کو انرجی ملتی ہے، اس کو
پاور ملتی ہے، اس کے اندر بجلی پیدا ہوتی ہے، پھر وہ پنکھا موو کرتا ہے۔ درخت کیسے ہلتے ہیں؟ کیا درخت خود بخود ہل جاتے ہیں؟ ہوا کی وجہ سے ہل رہے ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا غور و فکر کرنا ہے، کوئی بھی چیز خود موومنٹ نہیں کر رہی، نقل و حرکت نہیں کر رہی، اس کو حرکت دینے والا کوئی نہ کوئی ہے۔ اور اس بات پر بھی ہم ایگری ہیں، ہم ماشاء اللہ سب پڑھے لکھے، کہ ہر چیز جو ہے وہ حرکت میں، ایون کہ سیل کے اندر جو ایٹم ہوتے ہیں وہ بھی موو کر رہے ہیں۔ ہر سیل کے اندر موومنٹ ہے، ہر چیز کے اندر موومنٹ ہے، ہر چیز حرکت کر رہی ہے۔ اسی حرکت کا نام ہدایت ہے، اسی حرکت کا نام ہے ہدایت، رہنمائی۔ سورج کو کون گردش میں لایا ہوا ہے؟ یہ سیارے اپنے گردش میں ہیں، چل رہے ہیں، کون اس کو چلا رہا ہے؟ بطخ کو تیرنا کون سکھاتا ہے؟ پرندے اڑ رہے ہیں، موو کر رہے ہیں نا، حرکت کر رہے ہیں، کون ان کو یہ طاقت دیتا ہے؟ اور یہ جو بیج سے پودا اگتا ہے، درخت بنتا ہے، یہ سب حرکتیں، یہ سب موومنٹ کس کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ ہر چیز خاموشی کے ساتھ اپنا ایک سفر طے کر رہی ہے، رکی ہوئی نہیں ہے ہر چیز۔ تو اس کے بارے میں اب یہی مائنڈ سیٹ آپ نے بنانا ہے کہ یہدی کا مطلب ہے موو کرنا، اور موومنٹ کے لیے کسی بھی طاقت کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، کسی کی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کے سہارے ہم سانس لے رہے ہیں، ہم کس کے سہارے سانس لے رہے ہیں؟ اگر اللہ کی ذات کو مائنس کر دیا جائے نعوذ باللہ، تو کیا ہم سانس لے سکیں گے؟ امیجن کریں، اگر ہم بات کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، الفاظ ٹرانسفر ہو رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، یہ رہنمائی کون کر رہا ہے؟ ماں کو محبت کی طرف، اور جو موذی اشیاء ہوتی ہیں جیسے سانپ اور بچھو وغیرہ، ان کو دشمنی کی طرف رہنمائی کون کرتا ہے؟ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، تو پیدا ہوتے ہی وہ اپنے ماں کو فیڈ کرنا، اس کو فیڈ کرنا آ جاتا ہے، یعنی سورۃ بلد کے اندر وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اسے دو رستے دکھا دیے۔ تو یہ دو رستے کون دکھاتا ہے؟ ایک چھوٹے سے بچے کی بھی رہنمائی کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ زمین، آسمان، سورج، چاند، سیارے، کہکشائیں، سمندر، بادل، ہر ایک کا رستہ کس نے فکس کیا ہوا ہے؟ اللہ نے۔ ہر ایک کو کون چلا رہا ہے؟ صرف اللہ۔ تو ان شرکا سے پوچھو، من یہدی الی الحق، کوئی ہے ان میں سے جو رہنمائی کرتا ہو، جو راستہ دکھاتا ہو، جو چلاتا ہو؟ کہہ دیجئے اللہ یہدی للحق، صرف اللہ ہی ہے جو انسان کی رہنمائی کر سکتا ہے، کونی طور پر بھی اور شرعی طور پر بھی۔ کونی طور پر یہ ہے کہ انسان کو دنیا میں رہنے کے راستے دکھاتا ہے کہ یہ کام کیسے کرنا ہے، طریقے سکھاتا ہے، اور شرعی طور پر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت جو انسان کے اندر نور پیدا کرتی ہے۔ انسان کو کھانا پینا، دیکھنا، چلنا، بولنا سب کس نے سکھایا؟ اللہ نے۔ اسی لیے آپ قرآن کو جب پڑھتے ہیں نا، تو دوسری آیات کے اندر سے بھی ہمیں یہ پتہ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ تخلیق کے ساتھ ساتھ ہدایت کا ذکر کیا۔ تو یہ وہ والی ہدایت ہے جو انسان کو پیدائش کے بعد فوراً بعد انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو کوئی گائیڈ کرے۔ اکثر ہمیں گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے نا، تو ہمیں بڑی عمر میں جا کے سمجھ آتی ہے کاش ہمارا کوئی گائیڈر ہو، ہمیں سمجھائے، ہماری تربیت کرے، ہماری کاؤنسلنگ کرے۔ لیکن انسان جب پیدا ہوتا ہے نا، پیدا ہونے کے فوراً بعد ہی انسان کو گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچہ جو بڑوں کی بات نہیں سمجھ سکتا، لیکن جس نے اس کو پیدا کیا ہوتا ہے اس کی بات سمجھ لیتا ہے۔ جیسے اگر آپ نے کوئی ایک پورٹریٹ بنایا ہو
تو جب اس میں کوئی تبدیلی کرنی ہو تو جس نے اس کو فرسٹ ہینڈ یعنی جس نے اس کو بنایا ہوتا ہے اس کو بلایا جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ تو جو خالق ہوتا ہے نا، وہ اپنی مخلوق، اپنی تخلیق کو زیادہ اچھے سے گائیڈ کر سکتا ہے بجائے اس کے کہ دوسرے لوگ کریں۔ انسان کی پیدائش کے فوراً بعد ہی اس کو گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، اور تب اللہ ہی ہے جو انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ جیسا کہ سورۃ شعراء میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہ قول، الذی خلقنی فہو یہدین، وہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا اور پھر اس نے مجھے رستہ دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایک قول، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی پھر راستہ دکھایا۔ تو تخلیق کا ہدایت کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ ہدایت تخلیق کے بعد ہمیں رستے کی ضرورت ہے، اور رستہ کون دکھاتے؟ اللہ۔ یعنی ہدایت سے مراد صرف وہ والی ہدایت نہیں ہے جو ہمیں شرعی طور پر ہدایت نصیب ہوتی ہے، اس سے مراد ہر چیز کو رستہ دکھانا، ہر چیز کو موومنٹ کے لیے۔ یعنی اگر ہمیں ہدایت مل رہی ہے، شرعی ہدایت بھی مل رہی ہے، تو ہم خود نہیں حاصل کرتے، اللہ ہمیں دیتا ہے، اللہ کی طرف سے ہمیں وہ انرجی ملتی ہے اور پھر وہ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح سے حکم دیا گیا، سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی تسبیح کریں جو سب سے بلند ہے، الذی خلق فسوا، وہ رب جس نے پیدا کیا پھر درست بنایا، والذی قدر، اور جس نے اندازہ ٹھہرایا، فہدا، پھر راستہ دکھایا۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ یہ سب کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو پھر ادھر آؤ، بات سنو، کیا وہ رب، وہ ہستی جو حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے؟ افمن یہدی الی الحق، کیا بلا جو رہنمائی کرتی ہے، جو راستہ دکھاتی ہے، جو طریقے سکھاتی ہے، جو جینے کا ڈنگ سکھاتی ہے، بولنے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ ہمیں تو بولنا بھی نہیں آتا تھا، ہمیں تو چلنا بھی نہیں آتا تھا، یہ سب کام کس نے سکھائے؟ ایک رب نے۔ کیا اس کا حق نہیں ہے؟ احق ان یتبع، کیا وہ زیادہ حقدار نہیں کہ وہ پیروی کیا جائے؟ ام لا یہدی، یا وہ بندہ یا وہ ہستی زیادہ حقدار ہے جو خود ہدایت نہیں حاصل کرتا، الا یہ کہ اس کو ہدایت دی جائے، یعنی اس کے پاس خود رہنمائی نہیں، وہ اپنی رہنمائی نہیں کر سکتا، وہ خود نہیں سیکھ سکتا۔ اگر اللہ اس سے منہ موڑ لے اور اس کو چلنا نہ سکھائیں، بولنا نہ سکھائیں، اس کی سماعت چھین لیں، اس کو بولنے کا بولنا، یعنی اس کی زبان، اس کی انداز اس کا چھین لیا جائے، تو کون ہے جو اس کو سب سکھائے گا؟ تو ایک وہ ہستی جو دوسروں کو سکھاتی ہے، ایک وہ انسان جو خود بھی اللہ کی مدد کے بنا سیکھ نہیں سکتا۔ تو ان دونوں میں سے کس کی اتباع کرنی چاہیے، کس کی پیروی کرنی چاہیے؟ خود فیصلہ کرو، اور عقل مند انسان یہی فیصلہ کرتا ہے کہ پھر اسی کی پیروی کی جائے جو سب کی رہنمائی کرتا ہے، بجائے اس کی کہ جو اپنی بھی نہیں کر سکتا۔ تو کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور ایک طرف دوسرے لوگوں کا؟ تو ہمیں کس کو ماننا ہے؟ اللہ کے حکم کو، کیونکہ سب حکموں سے اوپر اس کا حکم ہے۔ فما لکم، تو کیا ہے تمہیں؟ یہ ایک طرح سے دو جملے ہیں لاسٹ پہ ڈانٹنے کے لیے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ حق کی طرف توجہ دلانے کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے، کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ سمجھ ہی نہیں آتی، تم بہت عجیب ہو گئے ہو، ہر بات کو سچ مانتے ہو، حق کی طرف، حق کی پہچان بھی ہے تمہیں، لیکن ضد انار، سرکشی، اور کس وجہ سے تم سچائی کی طرف آ نہیں رہے، عمل نہیں کر پا رہے؟ فیصلہ تو تمہارے ہاتھ میں ہے۔ فما لکم، تو تمہیں کیا ہو گیا؟ کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ اس آیت کے اندر بھی ہمیں تو اللہ کے انداز کا پتہ چلتا ہے، یعنی لوگوں کو غور و فکر کرنے کی طرف آمادہ کرنا۔
لوگوں کو وہ بات بتانا جس کو وہ پہلے ہی جانتے ہیں، بس ان کو جھنجھوڑنے کے لیے اس کو بتانے کا سٹائل ایسا ہو کہ ساری کی ساری جو اس کی بات کی تمہید ہے یا اس کی سچائی ہے وہ اللہ کی طرف جا رہی ہو، وہ حقیقت کی طرف جا رہی ہو۔ تو ہمارے پاس بھی دو راستے ہوتے ہیں ہمیشہ، ایک ہوتا ہے اللہ کی رضا کا اور ایک ہوتا ہے بندوں کی رضا کا، ایک ہوتا ہے اپنے نفس کی پیروی کرنے کا اور ایک ہوتا ہے اللہ کی پیروی کرنے کا۔ ہمیں کون سا راستہ چوز کرنا ہے یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ سمجھیں جب بھی دل نہ کرے، آپ کو پتہ ہے سچی بات کیا اللہ کی، اللہ نے حکم دیا یہ کام چھوڑنا ہے میں نے چھوڑنا ہے، اللہ نے حکم دیا یہ کام کرنا ہے میں نے کرنا ہے، لیکن جب نفس نہ کرنے دے تو اپنے آپ کو کہا کرے اللہ مجھے کیا ہے، فما لکم کیف تحکمون، اے انسان اے بندے تمہیں میں نے علم دیا، تمہیں میں نے ہدایت دی، تمہیں میں نے راہ دکھائی، نالج تم حاصل کر رہے ہو، تم قرآن سیکھ رہے ہو، تم قرآن پڑھ رہے ہو، پڑھا رہے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کر رہے ہو، سب کچھ جان کر بھی ایسے کام کرتے ہو جو اللہ کی تباہ میں نہیں ہوتے، بندوں کی تباہ میں ہوتے ہیں، اپنے نفس کی پیروی میں ہوتے ہیں۔ فما لکم کیف تحکمون، اس دو جملوں کو فیل کرنا چاہیے۔ جب آپ فیل کریں گے نا اس ڈانٹ کو، تو شاید ہمیں یہ ڈانٹ کبھی برے کاموں کے وقت جھنجھوڑ کر پیچھے کرے۔ ان کو زبانی یاد کریں، جب بھی آپ کا نفس آپ کی بات بھی نہ مان رہا ہوتا تو قرآن اس کے سامنے لایا کرے، کیونکہ جن کے دل نرم ہوتے ہیں نا وہ قرآن کی بات سن کے بہت جلد موم ہو جاتے ہیں، اور ان کے لیے نیکی کی راہ پر چلنا اور برائی کو چھوڑ کر آ جانا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسا دل عطا کرے کہ ہم اللہ کی ڈانٹ کو فیل کر سکیں، محسوس کر سکیں، اور ہم اللہ کی ناراضگی کے خوف سے بہت سے برے کاموں کو چھوڑ سکیں اور اللہ کی پیروی کر سکیں، بجائے اس کے کہ ہم ان کی پیروی کریں جن کے پاس خود ہی ہدایت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔